تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی و کبریائی وحدہ لا شریک، مالک ارض و سما، خالق دو جہاں، فالق الحب والنوا کے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بیش بہا احسان و انعام و اکرام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مکمل صحت و تندرستی کے ساتھ عید کے دن حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ للصائم فرحتان یفرحہما، کہ ایک روزے دار کے لیے دو خوشی کا وقت ہوتا ہے، یا اس کے لیے خوش ہونے کے دو مواقع ہوتے ہیں۔ اذا افطر فرح بفطرہ، جب وہ افطار کرتا ہے یعنی وہ روزہ رکھنا چھوڑتا ہے تب وہ اپنے افطار سے خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، اور دوسرا موقع تب ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، فرحہ، تب وہ خوش ہوگا۔ یہ حدیث روزے داروں کی فضیلت میں بہت بڑی حدیث ہے۔ ہم نے جو 30 دن روزہ رکھا ہے، یقین جانیے اس روزے کی بدولت ہمیں اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ اس روزے میں ہم اللہ رب العالمین کی رضا کو شامل حال رکھیں، ہم خلوص للہیت کو شامل حال رکھیں۔ نبی نے فرمایا کہ للصائم فرحتان یفرحہما، کہ جب وہ افطار کرتا ہے یعنی وہ عید کے دن روزہ رکھنا چھوڑ دے اور ہر وہ حلال کردہ چیزیں جو رمضان کے مہینے میں اس کے اوپر حرام تھیں دوبارہ سے اس کے لیے حلال ہو گئی ہیں، تو وہ خوشی مناتا ہے۔ آج وہ خوشی کا دن ہے، جو حلال کردہ چیزیں صبح سے لے کے شام تک اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہم نے چھوڑ دیا۔ انسان کی زندگی کے لیے، انسان کے جینے کے لیے کھانا پینا یہ اہم ترین چیز ہے، اس کے بغیر انسان کی زندگی محال ہے۔ ہم نے اس حلال کردہ چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم، اگر ہم نے اپنے روزے کے درمیان اللہ کی رضا کے بارے میں نہیں سوچا، اس کی خوشنودی کے بارے میں نہیں سوچا، تو آج ہمیں خوش ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آج وہی شخص خوش ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے 30 دن روزہ رکھا، 30 دن بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا۔ میرے بھائی، آج وہ شخص خوش ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اللہ کی رضا کے لیے قیام اللیل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا ایمان و احتساب کے ساتھ، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آج اس شخص کو خوش ہونے کا حق حاصل ہے، آج ایسے شخص کو خوش ہونے کا حق حاصل ہے جس نے قیام اللیل کے ساتھ ساتھ شب قدر میں شب بیداری کی، شب قدر میں اپنی نیند کو بیدار کیا، اپنی نیند کو سیکریفائز کیا اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر، اپنے گناہوں کی تلافی کے خاطر شب بیداری کی ہے، ایمانا و احتسابا، ایمان و احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، ایسے شخص کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، آج ایسے لوگوں کو خوش ہونے کا حق حاصل ہے جس کے روزے میں خلوص للہیت تھی، جس کے روزے میں انابت اللہ تھا، جس کے روزے میں اللہ رب العالمین کی رضا کی تلاش تھی۔ ایسے لوگ آج خوش ہو جائیں میرے بھائی۔ دوسرا سبب اور دوسرا موقع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہونے کا بیان فرمایا کہ جب روزے دار رب سے ملے گا، جب ہماری ملاقات باری تعالیٰ سے ہوگی، ہمارے نامہ اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جائیں گے، تب ہم ہمارے خوشی کے نہیں سمائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزے دار اس وقت خوش ہوگا اپنے روزے کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تم کچھ بھی نیکی کرو، اپنے نفس کے لیے کچھ بھی نیکی کرو، تجدوہ عند اللہ، تم ان نیکیوں کو اللہ رب العالمین کے پاس پاؤ گے۔
بشرط یہ کہ اس تمام کی تمام نیکیوں میں ایک شرط شامل حال ہونی چاہیے، اور وہ شرط کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اللہ رب العالمین کا خلوص ہے میرے بھائی۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہماری عبادتیں بیکار ہیں، ہمارا رات کا جاگنا بیکار ہے، 1.5 گھنٹہ تراویح میں کھڑا رہنا بیکار ہے، صبح سے لے کے شام تک یہ پیاس کی شدت برداشت کرنا، یہ بھوک کی شدت برداشت کرنا میرے بھائیو بیکار ہے۔ آج کے دن بالخصوص ان تمام لوگوں کو خوش ہونے کا حق حاصل ہے جنہوں نے رمضان کے مہینے میں یا اس سے پہلے اپنے رشتہ داروں کی خبرگیری کی ہے، غریبوں کی غربت کو دور کرنے کی ایک غیر معمولی کوشش کی ہے، محتاجوں کی محتاجگی کو دور کرنے کی غیر معمولی کوشش کی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کا بڑا مقام ہے جو لوگ اپنے سے نچلے درجے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے سے کم تر درجے والوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے کتنے ہی ایسے رشتہ دار ہیں جو آج فقر و فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کی طرف نظر کرم فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر کے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، یعنی ہم ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ یا تو بہترین بات کہے یا وہ خاموش رہے۔ صلہ رحمی کی کئی شکلیں ہیں، ہم جن سے بات نہیں کر رہے یا جو ہم سے بات نہیں کر رہے ہم ان سے جا کر کے معانقہ کریں، مصافحہ کریں، رنجش دور کریں، گلہ شکوے دور کریں، ہمارے دل کے اندر جو کینہ ہے، جو حسد ہے دور کریں۔ آج جو حالت ہے کسی کی جان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم ہم کل زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، ہم پرسوں زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے۔ جس کے دل میں میرے لیے کینہ ہے اللہ رب العالمین اس کے دل سے میرا کینہ نکال دے۔ ہمارے دل میں جس کے لیے کینہ ہے اے اللہ میرے دل کو اس کے تعلق سے پاک و صاف کر دے، کیونکہ ایک مومن کا دل کبھی کینہ اور حسد سے پر نہیں ہو سکتا، مومن کا دل بالکل پاک و صاف ہوتا ہے۔ میرے بھائی، صلہ رحمی کی ایک شکل صدقہ کرنا ہے، اور سب سے بہترین صدقہ اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں پر اگر صدقہ کرتے ہیں تو اس کا 2 فائدہ، اول کہ ہم صدقہ کرتے ہیں، صدقے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہے۔ میرے بھائی، یہ ساری چیزیں رمضان کے مہینے میں ہم نے کیا ہے، اور رمضان کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے پر ابھارا ہے۔ تیسری چیز جس کی طرف میں روشنی ڈالوں گا وہ ہے عورتوں کے حقوق۔ میرے بھائیوں، ہم جس سماج میں رہتے ہیں یہ سماج مسلم سماج ہے، یہاں ہر چیز اسلام کے طور پر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ایک چیز ہے جسے ہم بارہا بھلا دیتے ہیں، وہ ہے عورتوں کے حقوق۔ ہم بارہا اپنے اعمال سے، اپنے حرکات سے، اپنے سکنات سے جانے انجانے میں عورتوں کے حقوق کو تلف کر دیتے ہیں، عورتوں کے حقوق کو مار دیتے ہیں۔ عورتوں کا کام ہمارے گھروں کو سجانا نہیں، عورتوں کا کام محض ہمیں کھانا بنا کر کھلانا نہیں، عورتوں کا کام محض ہمارے بچوں کی پرورش کرنا نہیں ہے، عورتوں کا کام محض ہمارا خیال رکھنا نہیں ہے، عورتوں کا کام گھر کے علاوہ بھی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر ایک بیوی کے طور پر بہت ساری ذمہ داری عطا کی ہے، ایک بہن کے طور پر بہت ساری ذمہ داری عطا کی ہے، ایک بیٹی کے طور پر بہت ساری ذمہ داری عطا کی ہے، ایک ماں کے طور پر بہت ساری ذمہ داری عطا کی ہے۔ جتنے رشتے ہیں ان تمام رشتوں کے الگ الگ حقوق ہیں، ان تمام حقوق کو یاد رکھیں، ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ عورتوں کا کام محض کھانا بنا کر کے کھلانا نہیں ہے، عورتوں کا کام محض ان کی فرمائشوں کو پورا کر دینا نہیں ہے کہ ان کی فرمائش ہوئی ہمیں ایک سوٹ چاہیے ہم نے انہیں سوٹ لا کر کے دے دیا، یہ حق نہیں ہے میرے بھائیوں۔ حق یہ ہے کہ اگر ہم عبادت کریں تو انہیں بھی عبادت کرنے پر ابھاریں، ہم اگر تراویح کو آئیں، نماز کو آئیں تو انہیں بھی نماز کو لے کر کے آئیں۔ جتنا عبادت پر ہمارا حق ہے اتنا ہی حق عورتوں کا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین اگر ہم سے سوال کرے گا تو عورتوں سے بھی سوال کرے گا، اور اتنا ہی نہیں، ہماری بیویوں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں، ماؤں کے تعلق سے اللہ رب العالمین ہم سے بھی اور آپ سے بھی سوال کرے گا کہ تمہارے ذمے فلاں عورت تھی جو تمہاری ماں تھی، فلاں عورت تھی جو تمہاری بیوی تھی، فلاں عورت تھی جو تمہاری بہن تھی، فلاں عورت تھی جو تمہاری بیٹی تھی، تم نے ان کے حقوق کی ادائیگی کس انداز میں کی ہے۔ اللہ کی قسم، آج جو صورتحال ہے اس صورتحال میں ہم ان تمام سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین سے حقوق کی ادائیگی کی توفیق مانگیں، اللہ رب العالمین سے جتنی دعا کر سکتے ہیں اتنی دعا کریں۔ اللہ رب العالمین بہت ہی وسیع ہے، اللہ رب العالمین بہت کشادہ ظرف ہے، اللہ رب العالمین بندے جتنے مانگتے ہیں اللہ رب العالمین بندے کو اتنا ہی عطا کرتا ہے۔ اللہم اغفر لوالدینا، اللہم اغفر لآبائنا، اللہم ارحمہم کما رحمونا، اللہم اکرمہم کما اکرمونا،
اللهم اغفر لوالدينا اللهم من كان حيا اللهم من كان حيا اللهم من كان حيا فأطل عمرهم في طاعتك فأطل عمرهم في طاعتك فأطل عمرهم في طاعتك وحبب إليهم الإيمان وحبب إليهم الإيمان وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اصلح شان المسلمين في كل مكان اللهم اصلح شان المسلمين في كل مكان اللهم اصلح شان المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا ونظر قيامنا ونظر قيامنا ونظر قيامنا وبارك حياتنا وبارك حياتنا وبارك حياتنا وأحسن ختامنا.